اے میرے پیارے اللہ، اے میرے سننے والے اللہ، اے میری حاجتوں کو پورا کرنے والے اللہ، اے میری ہر دعا پر کن کا حکم فرمانے والے اللہ، ماہ ذی الحج کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اے اللہ اس پر نور مہینے کے صدقے ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری قربانیاں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ پاک اس سال جو قربانی کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت دنیا میں جو جہاں میں جس تکلیف میں ہے، اے اللہ چھوٹا ہے بڑا ہے بچہ ہے مرد عورت جو بھی جس تکلیف میں ہے جس پریشانی میں ہے، اے اللہ اس ذی الحج کے بابرکت مہینے کے صدقے اس چاند رات کے صدقے اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے میرے پیارے اللہ تیرے آقا کے امتی بڑے پریشان ہیں، اے اللہ اس ذی الحج کی چاند رات کے صدقے سب کی تکلیفوں کو دور فرما دے، سب کو اپنی پناہ میں لے لے، اے اللہ سب کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، اے اللہ سب کی مشکلات کو آسان کر دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، اے اللہ پاک تجھے پیارے آقا کا واسطہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ اے میرے مولا معصوم علی اصغر کی شہادت کا واسطہ ان کی گود کو اس مہینے کے صدقے اے اللہ پاک بھر دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روزگار عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کی روزی میں برکت نہیں ہے اے اللہ ان کی روزی میں کثیر برکتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ یہ حج کا مہینہ ہے، اے اللہ رحمتوں کا مہینہ ہے، مانگنے والا مہینہ ہے، اے اللہ پتہ نہیں اگلے سال ہمیں یہ مہینہ نصیب ہوگا یا نہیں، اے اللہ میرے گھر میں سکون اور برکت رحمت نازل فرما دے۔ اے اللہ اس دعا کو سننے والے کے گھر میں سکون برکت اور رحمت نازل فرما دے۔ اے اللہ اس دعا کو سننے والے کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ اس دعا کو سننے والے کی تمام پریشانیوں سے اس کو نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ حج کے مہینے میں مانگی گئی تمام دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے سنا ہے حج کے مہینے میں مانگی گئی ایک لمحے میں جو بھی دعا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رد نہیں ہوتی۔ اے اللہ یہ 10 دن پورے سال کے اوپر بہت باری ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن میں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں جو پورے سال میں قبول نہیں ہوتی۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے صدقے ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ اس مقدس مہینے کے صدقے ہمارے گھر میں بے سکونی اور فاقے کو ختم کر دے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے صدقے ہمارے گھر میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھر کی ویرانی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے۔ اے اللہ حج کا مہینہ ہے، ہمارے چھوٹے بڑے جتنے بھی جانے انجانے میں صغیرہ کبیرہ گناہ ہوگے اے اللہ انہیں معاف کر دے۔ اے اللہ انہیں معاف کر دے۔ اے رب کعبہ اے مالک کعبہ ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا تھا اے اللہ یہ میری ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے مانگی گئی دعا بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ اس حج کے بابرکت مہینے میں اے اللہ پیارے آقا کا واسطہ مجھ سے راضی ہو جا، اس دعا کو سننے والے سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اس دعا کو تیری امت مسلمہ وظیفہ ریل چینل پر آ کر جہاں سے سن رہی ہے اے اللہ اس دعا میں ابھی جو جہاں سے آمین بول رہا ہے اے اللہ پاک تجھے پیارے آقا کا واسطہ اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے عرش کے مالک ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا اور ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے حق میں فضل والے فیصلے لکھ دے۔ اے اللہ ہمارے حق میں وہ فیصلے لکھ دے اے اللہ جس میں تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں آزمائش میں امتحان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم تیری آزمائش اور تیرے امتحان میں کہیں ناکام نہ ہو جائیں۔ اے مالک کریم ہماری مدد فرما، ہماری اولادوں کی مدد فرما۔ اے اللہ اس دعا کو سننے والے کی مدد فرما۔ اے اللہ اس دعا کو سننے والے کے گھر میں کشادہ رزق عطا فرما۔ اے اللہ پاک پیارے آقا کا واسطہ ہمیں ہر حال میں تیرا شکر ادا کرنے والی زبان عطا فرما۔ اے اللہ اس حج کے بابرکت مہینے میں تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے رب کعبہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دے، ہمیں نفع والا علم عطا فرما دے، ہمیں اخلاص والا عمل نصیب فرما دے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرض سے رہا کر دے۔ اے اللہ حج کے بابرکت مہینے کے صدقے اے اللہ اس چاند رات کے صدقے ہماری تمام ادھوری خواہشات کو پورا کر دے۔ اے اللہ اس چینل کو نظر بد سے بچا دے۔ اے اللہ اس چینل پر چلنے والی ہر دعا تمام امت مسلمہ کے حق میں قبول اور منظور فرما دے۔ اے اللہ اس چینل وظیفہ ریل پر چلنے والی ہر دعا اس دعا کو سننے والے کے حق میں قبول اور منظور فرما دے۔ اے رب کعبہ تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا آقا ہے، اگر تو ہماری دعاؤں کو نہیں سنے گا تو پھر ہم کس کے در پر جا کر مانگیں گے۔ اے رب کعبہ تجھے خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے نیک بندوں کا واسطہ، اے اللہ اس ذی الحج کے بابرکت مہینے کا واسطہ، اے اللہ یہ ذی الحج کا بابرکت تلبیہ لبیک اللہم
नब्बे का वास्ता तुझे, अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमा ले। अल्लाह इस दुआ को तेरी उम्मत मुस्लिमा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, इटली, ईरान, फलस्तीन और जहां से भी शामिल होकर इस दुआ को सुन रही है, अल्लाह जिसने भी मैसेज करके जिस भी दुआ के लिए कहा, जिस भी नाम से दुआ के लिए कहा, अल्लाह इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जहां से मैसेज करके जिसने भी जिस नाम से दुआ के लिए कहा, अल्लाह तबारक व तआला इस वजीफा रील चैनल पर लोग जिस भी उम्मीद के साथ, जिस भी आस के साथ इस दुआ में शामिल होकर आमीन बोलते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ सुन ले। अल्लाह इस दुआ को खत्म होने से पहले उसके हक में कबूल और मंजूर फरमा दे। अल्लाह उसकी जो भी ख्वाहिशात हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरा फरमा दे। अल्लाह बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी आस के साथ हम तेरी बारगाह में हाथ उठाकर तुझसे फरियाद कर रहे हैं। कल जब जिल हज की पहली तारीख हो, अल्लाह तबारक व तआला वो ऐसी तारीख हो कि हमारी जिंदगी बदल जाए, हमारी जिंदगी के तमाम गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह इस चैनल पर अपनी रहमत नाजिल फरमा दे, बरकत नाजिल फरमा दे। अल्लाह रूठी हुई रौनकों को दोबारा से आबाद कर दे। अल्लाह रूठे हुओं को मिला दे, बिछड़े हुओं को मिला दे। अल्लाह जो इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह करीम उनके हाल पे रहम फरमा। ए रब्बे करीम मुझे किसी भी हालात में, मुश्किलों में, परेशानियों में, राहतों में अकेला मत छोड़ना। अल्लाह तबारक व तआला वो खुशी देना जिसमें हम तेरा शुक्र अदा कर सकें, वो ज़बान अता कर दे जिसमें हम तेरा शुक्र अदा कर सकें। अल्लाह पाक हमारे हाल पे रहम फरमा। अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। अल्लाह हमारी औलाद को फरमा बरदार बना दे। अल्लाह हमारे बहन भाइयों की खैर फरमा, माँ बाप की खैर फरमा। अल्लाह जो चले गए हैं उनकी कब्र को रोशन कर दे। अल्लाह जो कब्र में मौजूद हैं इनको अपनी रहमत के साए में ले ले। अल्लाह बिलखसूस मेरे दादा अबू, मेरी दादी माँ, मेरे नाना अबू, मेरी नानी माँ की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह मेरी खाला और मेरे मामू की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह उन्हें इस जिल हज की चांद रात का दुआ का सवाब पहुंचा दे। अल्लाह उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह इस दुआ को सुनने वाले की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह उसके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह जाने अनजाने में जितने भी सगीरा कबीरा गुनाह हो गए, अल्लाह उसे माफ कर दे। अल्लाह उन्होंने दुनिया में रहते हुए जाने अनजाने में जितने भी सगीरा कबीरा गुनाह किए, मालिक करीम तेरी रहमत के आगे कुछ नहीं है। अल्लाह उन सब की तरफ से मैं तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। अल्लाह उन्हें माफ कर दे। अल्लाह उनके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह उनके हाल पे रहम फरमा दे। परवरदिगार अगर तू नहीं सुनेगा तो फिर कौन सुनेगा। अल्लाह तुझे प्यारे आका का वास्ता हम सब के हाल पे रहम फरमा दे। अल्लाह पूरे 11 माह के बाद हमें ये महीना नसीब हुआ। अल्लाह हम सब को जिल हज का अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। रहमतों के इस महीने में खूब रहमतें समेटने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ये जिल हज का महीना हमारे लिए ऐसा महीना बना दे कि इसके बाद जिंदगी में हमसे कभी कोई गुनाह ना हो। ए तबारक व तआला इस जिल हज के बाबरकत महीने में तू हम सब की अधूरी ख्वाहिशात को पूरा कर दे। ए अल्लाह पाक इस जिल हज के महीने में तू हम सब से राजी हो जा। ए अल्लाह पाक इस जिल हज के महीने में हम सब की ख्वाहिशात को पूरा कर दे। ए अल्लाह इन बेचैन दिलों को सुकून अता फरमा दे। ए रब्बे काबा इस जिल हज के बाबरकत महीने में तमाम बेचैन दिलों को सुकून अता फरमा दे। ए अल्लाह पाक प्यारे आका का वास्ता हम सब के रुके हुए तमाम कामों को आज के दिन के सदके पूरा कर दे। या अल्लाह इस जिल हज के महीने में जिन जिन के वालिदैन इस दुनिया से गुजर चुके हैं, ए अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह इनकी बख्शिश कर दे। ए अल्लाह इन्हें जन्नत का हकदार बना दे। ए अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमा। ए अल्लाह मेरे दादा अबू, मेरे नाना अबू, मेरी दादी माँ, मेरी खाला और मेरे मामू को और इस वीडियो को देखने वाले के जितने भी बड़े बुजुर्ग जो इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं, या अल्लाह जो भी इस दुनिया से गुजर चुके हैं, इनकी कब्रों में ठंड रख, इनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह इनको इस दुआ का सवाब पहुंचा। ए अल्लाह पाक इनकी कब्र को जन्नत के 1000 बागों में से एक बगीचा बना दे। ए अल्लाह इनकी कब्रों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना जाना कर दे। ए अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बना दे। ए अल्लाह इन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमा। ए अल्लाह जिन जिन के वालिदैन हयात है इन पर अपनी रहमतों की दुगनी चुगनी बारिश कर दे। ए अल्लाह इन्हें सेहत याब जिंदगी अता फरमा। ए अल्लाह प्यारे हबीब का वास्ता जिनके वालिदैन हयात हैं इन पर अपनी रहमतों की दुगनी चुगनी बारिश कर दे। ए अल्लाह इन्हें सेहत याब जिंदगी अता फरमा। ए अल्लाह इनकी तमाम परेशानियों को खुशियों में बदल दे। ए अल्लाह इनको तमाम खुशियां अता फरमा। ए अल्लाह जो जो खुशियां देखना चाहते हैं इन्हें वो तमाम खुशियां अता फरमा। ए अल्लाह वो सब खुशियां इनको दे जो दुनिया में ये देखना चाहते हैं। ए पाक परवरदिगार इनकी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार दे। ए पाक परवरदिगार हमारे वालिदैन पर रहम फरमा। ए अल्लाह जिस तरह इन्होंने हम पर बचपन में रहम फरमाया, हमें पढ़ाया लिखाया, हमारी परवरिश की, हमें इस काबिल बनाया कि आज हम इनके लिए तेरी बारगाह में हाथ उठाकर
کر دعا مانگ سکیں۔ اے اللہ جو والدین اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے بچوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں نیک صالح رشتے عطا فرما۔ اے اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی اولاد کو نیک رشتے عطا فرما۔ اے اللہ ان کے بیٹے بیٹیوں کے نصیب خوبصورت کر دے۔ اے اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے پاک پروردگار اس بابرکت مہینے کے صدقے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے پاک پروردگار جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس مبارک مہینے کے صدقے ہمارے گھروں میں خوشحالیاں پیدا کر۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں نہ تفاقیاں، لڑائی جھگڑے، گھریلو ناچاکیاں، رزق کی تنگی، تمام چیزوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چاروں طرف سے رزق کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ حلال روزی کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے خیر و عافیت کے ساتھ ہمارے نصیب میں خوشیاں لکھ دے۔ اے اللہ پاک اس رمضان المبارک میں تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ پاک اس ذی الحج کے مہینے میں تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار ہمارے گھروں میں گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے، تمام چیزوں کو ختم کر دے۔ رزق کی تنگی کو دور کر دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چاروں طرف سے رزق کے دروازے کھول دے۔ یا پاک پروردگار اس بابرکت مہینے کو خیر و عافیت کے ساتھ ہمارے نصیب میں لکھ دے۔ اے اللہ پاک اس ذی الحج کے مہینے میں تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار اے میرے پیارے پروردگار تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ پاک اس ذی الحج کے مہینے میں ہمیں ہزاروں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ ہم سب کی جو دعائیں ہیں وہ قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ ہماری جو بھی مرادیں ہیں اسے قبول فرما۔ اے اللہ ہماری حاجتوں پر آج کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما دے۔ اے اللہ اس ذی الحج کے مہینے میں ہماری جو بھی پلاننگ ہے اے پاک پروردگار اس ذی الحج کے مہینے میں ہم نے جو بھی نیت کر لی ہے یا جو بھی نیت کر رکھی ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو دیکھ ہم گناہگاروں کو دیکھ، ہم بدکاروں کو دیکھ، ہم سیاہکاروں کو دیکھ، ہم تیری بارگاہ میں گندے ہاتھ کو اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں۔ بے شک اللہ پاک یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ تجھ سے کچھ مانگ سکے۔ یا اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، نہ ہی تجھے منانے کا طریقہ آتا ہے۔ اے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار ہمارے پیارے پروردگار اے رب ذوالجلال جو کائنات میں تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ میرا بھی نبی ہے، وہ تیرا پیارا ہے، میرا نبی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گدھا ہوں میں، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے تیرے سامنے شب معراج کی رات آنکھوں میں آنسو بہائے تھے۔ ان مبارک آنسو کا واسطہ تجھے ان مبارک آنسو کی قسم ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر لے، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر۔ یا اللہ جن کے لیے ہم بے چین و قرار ہیں ہماری تمام دلوں کی خواہشات کو آج پورا کر دے۔ یا اللہ تو ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اے پاک پروردگار اگر تو چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اگر ہم زبان سے جو الفاظ نہ بھی کہہ رہے ہیں تجھے ان کا بھی پتہ ہے۔ اے پاک پروردگار ہمارے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے تجھے ہر چیز کا پتہ ہے۔ اے اللہ ہم کیا چاہتے ہیں تجھے کیا ہماری کمزوریاں ہیں ہر چیز کا تیرے علم میں ہے۔ اے پاک پروردگار ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں جو بھی ہیں جو ہم کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے اے پاک پروردگار ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہماری تمام مشکلات سے ہمیں نجات دلا دے، ہماری تمام پریشانیوں خطاؤں کو بخش دے۔ یا اللہ ہماری وہ تمام خطاؤں کو معاف کر دے جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہی، جو ہماری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ اے پاک پروردگار ان تمام گناہوں کو بخش دے اے اللہ جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہی۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو چھپانے والے پروردگار، اے عیبوں کو چھپانے والے سردار، ہم لوگوں نے چھپ کے بے شمار گناہ کر رکھے ہیں۔ یا اللہ بے شک تیرے سامنے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا، کچھ بھی نہیں تجھ سے بے پردہ، ہمارے ہر گناہ کو دیکھ رہا ہے تو، ہماری ہر غلطی کو جانتا ہے تو، ہمارے ہر گناہ کا علم ہے تجھے۔ یا اللہ ہر گناہ تو نے لوگوں کے سامنے ہمارے چھپا رکھا ہے۔ یا اللہ جس طرح تو نے ہمارے ہر گناہ کو لوگوں کے سامنے چھپا رکھا ہے پروردگار اگر تو چاہے تو ہمارے تمام عیبوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دے۔ بے شک اللہ پاک تو سردار ہے ہمارے
ہمارے عیبوں کا، ہماری تمام گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے یا اللہ جس طرح تو نے دنیا کے سامنے ہمارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے، یا اللہ روز محشر بھی ہمارے گناہوں کو اسی طرح چھپائے رکھنا، یا اللہ کل بروز قیامت بھی ہمارے عیبوں پر اسی طرح پردہ پوشی کرے رکھنا، یا اللہ یا جبارو ہم بہت گناہگار ہیں، یا اللہ بے شک تیرے سہارے نے ابھی تک ہمیں سنبھال رکھا ہے، اے پاک پروردگار ہمیں بچا رکھا ہے تیری ذات نے، بے شک تیری ذات پاک ہے، یا جبارو بے شک تیری ذات پاک ہے، یا غفارو بے حساب مغفرت کرنے والے تیری شان پاک ہے، یا اللہ ہم بدکاروں کے تمام گناہوں کو بخش دے، اے اللہ پاک ہم اس طاقت میں نہیں ہیں کہ قبر کے اندھیرے کو برداشت کر سکیں، اللہ ہم اکیلے ہیں، یا اللہ پاک آج ہم اپنے ماں باپ بہن بھائی شوہر بیوی بچوں کے بنا اکیلے رہ ہی نہیں سکتے، تو ہم وہاں اس اکیلے رات قبر کی رات میں کیسے گزاریں گے؟ پروردگار ہم کل اس قبر کی تنہائی میں کیسے سوئیں گے؟ مولا اس سے پہلے ہماری سانسوں کی مہلت ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے ہماری یہ سانسوں کی مالا، یا رب بے حساب مغفرت فرما، یا اللہ ادھر دیکھ میری طرف، یا اللہ ذی الحج کا مہینہ آ چکا ہے، اس رحمتوں برکتوں بڑے مہینے میں ہماری مغفرت کر دے، اے اللہ تیری شان ہے، اے اللہ تو بڑا رحمان ہے، تو رحیم ہے، اے اللہ تو رحمان ہے، اے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، یا اللہ تو رحمان ہے، اے اللہ ہم سب پر مہربانی فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو دور کر دے، اے پاک پروردگار تو ہمیں جہنم میں کیسے دیکھ پائے گا؟ مولا ہم سے تو روٹی کی بھوک تو کیا ماچس کی چنگاری کی چھوٹی سی تکلیف بھی برداشت نہیں ہوتی، اے اللہ پاک ہم جہنم کی آگ میں دہکتی ہوئی آگ میں کیسے جلیں گے؟ اے اللہ ہم اس آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ اے پاک پروردگار ہم نے سنا ہے کہ اگر جہنم میں سوئی جتنا بھی سوراخ کھول دیا جائے تو پوری کائنات خاک ہو جائے گی، اے اللہ پاک تیرے نازک نازک بندے ہیں ہم کیسے اس عذاب کو برداشت کر سکیں گے؟ یا اللہ ہمیں شیطان نے گھیر رکھا ہے، یا اللہ اس شیطان کے اس شر سے بچا لے، یا اللہ ہمیں سخت ترین عذاب سے بچا لے، یا اللہ ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں، یا اللہ ہمیں جگا دے، یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، مگر تو ہمیں ہماری غلطیوں پر سزا دینے پر بھی قادر ہے، بے شک مولا اگر تو نے جنت بنائی ہے تو جہنم بھی بنائی ہے، یا اللہ ہمیں اس جہنم سے بچا لے، یا اللہ تو سن رہا ہے نا، یا اللہ میں تجھ سے فریاد کر رہا ہوں، اے اللہ پاک ہمیں جہنم سے بچا لے، یا اللہ سن رہا ہے نا تو، یا اللہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ پل صراط سے تیرے نیک بندے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، یا اللہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بہت سے لوگ جہنم میں بھی جائیں گے، یا اللہ تو ہمیں پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دینا، یا اللہ ہمیں سنبھال لینا، یا اللہ ہماری بخشش و مغفرت کر دے، ہم تیرے مولا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، بے حساب مغفرت فرما، یا اللہ اس ذی الحج کے صدقے جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر، انہیں حلال روزی عطا کر، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ ادا کر دے، یا اللہ جن کی اولاد بے نافرمان ہیں ان کی اولاد کو تابعدار بنا دے، یا اللہ جو رشتوں کی تلاش میں ہیں انہیں نیک سارے رشتے عطا کر دے، یا اللہ جو بے گناہ مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے لیے انصاف پیدا کر دے، یا اللہ جو بے گناہ جیلوں میں بند ہیں انہیں رہائی عطا کر دے، یا اللہ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے کا عالم ہے ان کے گھروں میں اپنی رحمت فرما، یا اللہ جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں انہیں جگا دے، یا اللہ بے شمار دعائیں لب پر آئیں انہیں قبول اور منظور فرما، یا اللہ جو دل میں رہ گئی ہیں وہ بھی قبول فرما، یا اللہ جو ہم نہیں کہہ سکتے کسی کے سامنے وہ بھی قبول فرما، بے شک مولا تو دلوں کے حال کو جانتا ہے، یا اللہ اے پاک پروردگار جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا میری اس ویڈیو میں کمنٹ باکس میں واٹس ایپ انسٹاگرام یوٹیوب جہاں جہاں پر بھی مجھے میسج کر کے جس دعا کے لیے کہا اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے، یا اللہ اس کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے، یا اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی زندگیوں میں بے شمار خوشیاں لکھ دے، یا اللہ ان کی زندگیوں کو بے شمار خوشیوں میں بدل دے، یا اللہ جس کی جو حاجتیں ہیں بارگاہ الہی میں اسے قبول اور منظور فرما، اے اللہ جو ان کے حق میں بہتر ہے وہ انہیں عطا کر، اے اللہ پاک اس ذی الحج کے مہینے کا صدقہ اے میرے اس چینل کی حفاظت فرما، یا اللہ اس چینل کو بری نظر سے بچا، یا اللہ برے لوگوں کی بد عملی سے بچا، یا اللہ فحش چیزیں پھیلانے سے بچا، یا اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا، اے اللہ کفر اور شرک کو ختم کر دے، اے اللہ میرے اس چینل کی اس دعا کو تمام امت مسلمہ کے ممالک تک پہنچا دے، اے اللہ اس دعا سے تمام حاجتوں کو پورا کر دے، اے اللہ اس چینل کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھ، اے اللہ ہر سال
سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں، مولا ہم ہر سال رہ جاتے ہیں، یا اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے تو نے ہمیں دیکھنے والی آنکھیں نصیب فرمائی، یا اللہ ان آنکھوں کو تیرا گھر دیکھنا بھی نصیب فرما، یا اللہ پاک ان آنکھوں کو تیرا گھر دیکھنا بھی نصیب فرما، یا اللہ ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں بھی طواف کعبہ کرنا نصیب فرما، یا اللہ پاک ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ پاک ہمیں بھی طواف کعبہ کرنا نصیب فرما، یا اللہ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ تیرے گھر کعبہ شریف آئیں، وہاں پر شیطان کو کنکریاں ماریں، یا اللہ ہمیں بھی 2 رکعت نماز نفل مقام ابراہیم پر پڑھنا نصیب فرما، یا اللہ ہمیں بھی وہاں پر آ کر آب زمزم پینا نصیب فرما، یا اللہ ہمیں بھی مدینے کی گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، یا اللہ وہاں پر آ کے سرکار کو اپنا حال بتانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ وہاں پر بیٹھ کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مدینے کے نظارے دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، یا اللہ ان گلیوں کو دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ جہاں پر ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آتی ہے، یا اللہ یہ تیرا کرم ہے، مولا تیرے اتنے گناہوں کے باوجود لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، ہم جیسے گناہگاروں کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے، کیسے بجا لاؤں میں مولا، یا اللہ وہ الفاظ ادا کر دیے جس سے ہم تیرا شکر ادا کر سکیں، یا اللہ وہ آنسو بھی عطا کر جس سے تو راضی ہو جائے، یا اللہ یہ تیرا ہی کرم ہے، یا اللہ آج اپنے کرم کی بھیک ہماری جھولیوں میں ڈال دے، یا اللہ تو ہماری ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، یا اللہ اس محبت کے صدقے ہماری جھولیوں میں ڈال دے، اے مولا تو سدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو سدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا، اے اللہ اگر تو ہم سے ناراض ہوا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، اے اللہ پاک تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، یا اللہ تیرے در کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں، یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ ہم سے درگزر کا معاملہ فرما، یا اللہ دینے والی ذات صرف تیری ہے، مولا تو بادشاہ ہے، ہم تیرے در کے فقیر ہیں، یا اللہ ہم پر رحمت کی یا اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما، یا اللہ ہمارے حال پر محبت کی نظر فرما، اے اللہ تیرے ایک کن کے محتاج ہیں ہم، یا اللہ ان فرشتوں کو کن کا حکم فرما دے، مولا دعا سن لے آج، یا اللہ آج کن کا حکم فرما دے، یا اللہ پوری کائنات کے مولا ہم اپنے گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا اللہ آج اپنے فضل و کرم سے آج ہمارے تمام گناہوں سے مام مغفرت دلا دے، یا اللہ پاک ہم نے اپنی جانوں پر بے شمار ظلم کیے ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، یا اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، یا اللہ ہمیں اپنی شان کے مطابق معاف فرما، یا اللہ جتنی تیری شان ہے ہمیں اتنا معاف فرما، یا اللہ ہم نے اپنے وقت کو بہت زیادہ ضائع کیا، یا اللہ بہت سارا وقت ہم ضائع بھی کر چکے ہیں، یا اللہ ہم دنیا میں کامیاب لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکے، یا اللہ ہم ہر معاملے میں پیچھے رہ گئے ہیں، مولا اے میرے پیارے اللہ ہماری زندگی کو آسان فرما، اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری زندگی کی مایوسیوں کو ختم کر دے، یا اللہ تمام آزمائشوں کو ختم کر دے، تمام پریشانیوں دکھ غموں کو ختم کر دے، یا اللہ ہمارے دل کو سکون عطا فرما، یا اللہ ہمارے ہر معاملے میں ہماری مدد فرما، یا اللہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ساری نمازوں میں کی گئی تمام دعاؤں کو قبول اور منظور فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں میں خوشی اور برکت پیدا کر، اے اللہ پاک اس ذی الحج کے